للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعظ و نصیحت میں اعتدال رکھنے کا بیان، اعتدال رکھنے کا بیان۔ جب نصیحت کریں، بیان کریں تو اس میں اعتدال رکھیں، نہ زیادہ لمبا کریں نہ زیادہ مختصر کریں، اس بارے میں یہ بیان ہے۔ قال اللہ تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ دانائی اور اچھے واعظ کے ذریعے، حکمت کے ذریعے اور اچھے واعظ کے ذریعے۔ وعن ابی وائل شقیق ابن سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یذکرنا فی کل خمیس، حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو واعظ فرمایا کرتے تھے۔ فقال له رجل، ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روزانہ واعظ کریں، کہ آپ ہمیں روزانہ واعظ کریں۔ فقال، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزانہ واعظ کرنے یہ بات روکتی ہے، کرنے سے یہ بات روکتی ہے۔ انی اکرہ ان املکم، کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالوں، واعظ و نصیحت کے ذریعے تمہیں اکاہٹ میں ڈالوں۔ وانی اتخولکم بالموعظۃ، تمہارا خیال رکھتا ہوا تمہیں اکاہٹ میں ڈالوں، واعظ و نصیحت میں تمہارا خیال رکھتا ہوا۔ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا خیال رکھتے تھے، یتخولنا، ہمارا خیال رکھتے تھے، بہا، مخافظۃ السامعۃ علینا، متفق علیہ، کہ ہمیں اکتا نہ جائیں، ہمارا خیال رکھتے تھے ہمیں اکتا نہ جائیں۔ یتخولنا یعنی کہ اعتدال میں رکھتا ہوں، یعنی کہ اعتدال رکھنا اسے مراد ہے۔ وان ابی القبطان رضی اللہ تعالی ابو الیقظان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاۃ الرجل، حضرت ابو الیقظان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کا لمبی نماز پڑھنا اور اپنے خطبے کو مختصر کرنا، وَقَثْرَ خُطْبَتِهِ، اور اپنے خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، من فہمی، اس کی سمجھداری کی علامت ہے، اس لیے کہ تم نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر رکھو، خطبے کو۔ روایت کیا ہے مسلم نے، میم پر زبر حمزہ، معنی کی میم پر جو ہے نا زبر اور حمزہ پر زیر، پھر نون مشدد، یعنی کہ ایسی علامت جس کی سمجھداری پر دلالت کرے، اس سے مطلب یہ ہے جس کی سمجھداری پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ وعن معاویہ بن حکم سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ قال بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت یرحمک اللہ، حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ نمازیوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، پس لوگ مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ فرمانی القوم بأضراسی،
کہ مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا فقلت، میں نے کہا ماں کی جدائی تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا کہ تم مجھے گھور کر دیکھ رہے ہو؟ پس وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے، اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے، علی افخاذہم، اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ فلما رأیتہم، جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، پس میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، فابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ جیسا معلم آپ سے پہلے کبھی نہ دیکھا اور نہ آپ کے بعد دیکھا، جو آپ سے زیادہ اچھی تعلیم دینے والا ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ جیسا نہ پہلے معلم دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا اور نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا، بس اتنا فرمایا بے شک یہ نماز، اس میں انسانوں سے بات کرنا جائز نہیں، یہ تو صرف سبحان اللہ ہے، یہ تو صرف سبحان اللہ ہے، لوگوں سے بات کرنا جائز نہیں۔ الحمدللہ کہنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا نام ہے، یہ تو صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا نام ہے۔ یا اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں زمانہ جاہلیت کے قریب ہوں اور اب میں اسلام لے آیا، اور ہم میں سے کچھ لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، رجال یتکبرون، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، قال ذاک شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان کے پاس نہ جاؤ، تم فرمایا فلا تأتہم، ان کو نہ جاؤ ان کے پاس۔ میں نے کہا قلت، میں نے کہا ومنا رجال یتکبرون، اور ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے وہ اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں، جسے وہ اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں، یہ ان کو کام سے ہرگز نہ روکے، یہ ان کو کام سے کو ہرگز نہ روکے۔ الثقل، سا پر پیش، سا پر کیا ہے پیش، مصیبت اور ناگہی آفت کو کہتے ہیں، مصیبت اور ناگہی آفت کو کہتے ہیں۔ ماں کارہانی، یعنی مجھے ڈانٹنا جھڑکا نہیں، ڈانٹا جھڑکا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینے، آگے نکالے اصول الشاشی کا۔ امر اور نہیں، فصل فی الامر، فصل امر میں، امر اور نہیں یہ دونوں کتاب اللہ کے خاص ہیں، دونوں کتاب اللہ کے خاص ہیں، مگر ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے کتاب اللہ کے خاص کی بحث میں اہمیت بحث ہونے کی وجہ سے ان کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا، نہیں کو علیحدہ ذکر کیا، امر کو علیحدہ ذکر کیا، کیونکہ اکثر احکام انہی سے ثابت ہوتے ہیں، احکام شریعہ انہی سے ثابت ہوتی ہے۔ باقی رہی بات امر پہلے ذکر کیا نہیں کو بعد میں ذکر کیا، امر کی فصل پہلے یا نہیں کی آگے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عامر ہے نا، امر سے عامر کا مطلوب وجودی شے ہوتی ہے، عامر کا وجود کیا ہوتا ہے وجودی شے ہوتی ہے، اور نہیں کا مطلوب جو ہوتی ہے، نہیں سے ناہی کا مطلوب عدمی شے ہوتی ہے، جو وجودی عامر کا جو وجود ہوتا ہے نا مطلوب ہوتا ہے وہ وجودی ہوتی ہے، اور ناہی کا جو مطلوب ہوتا ہے وہ عدمی شے ہوتی ہے، تو وجودی عدمی پر کیا ہوتی ہے مقدم ہوتی ہے، اسی وجہ سے امر کو نہیں پر مقدم کیا، ٹھیک ہے۔ الامر فی اللغت، امر لغت میں کہنے والے کا قول ہے، کہنے والے کا قول اپنے غیر کے لیے افعل کہنا، کہنے والے کا اپنے غیر کے لیے افعل کہنا، امر کی تعریف یہ ہے کہ کہنے والے کا اپنے غیر کو افعل کہنا، افعل کہنا کہ تو یہ کام کر، تو یہ کام کر۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ
جو بھی تعریف ہوتی ہے اس میں بعض فصول ہوتی ہے، بعض اجناس ہوتی ہے۔ فصل کے ذریعے شے کو خارج کیا جاتا ہے اور فصل کے ذریعے جنس کے ذریعے شے کو داخل کیا جاتا ہے، فصل کے ذریعے شے کو خارج کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو قول ہے نا، قول یہ بمنزل جنس کے بھی ہے اور بمنزل فصل کے بھی ہے۔ قول کہ جب قول کہا تو تمام الفاظ شامل ہو گئے، تمام الفاظ شامل ہو گئے، اس لحاظ سے یہ بمنزل جنس کے۔ اور بمنزل فصل کے اس طرح ہے کہ جب قول کہا تو اس کے کہنے والے کا فعل نکل گیا، فعل اس سے نکل گیا، کہنے والے کا فعل نکل گیا تو یہ فصل بن گئی۔ اور القائل یہ دوسری فصل ہے، یہ بمنزل فصل کے ہے۔ اور قائل سے مراد مستعلی ہے، مستعلی یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسروں کو افعل کہنا، مستعلی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو افعل کہنا۔ تو یہ دعا اور التماس خارج ہوگی اس سے، کیونکہ دعا اور التماس میں برابری مقصود ہوتی ہے، بڑا سمجھنا مقصود نہیں ہوتا۔ لغیرہ یہ بھی منزل فصل سے ہے، اس سے امر لنفسی خارج ہو گیا، یعنی کہ فقط افعل ہی امر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ افعل اور لیفعل وغیرہ مراد ہو سکتے ہیں، لیکن جب افعل کہا لغیرہ ہی کہا تو اس سے امر لنفسی ہی خارج ہو گیا، لیفعل خارج ہو گیا، افعل اس میں آ گیا تو یہ تعریف جامع معنی ہو گئی۔ آگے الامر فی الشرع، امر شریعت میں کہتے کسے ہیں؟ غیر پر فعل کو لازم کرنے کے اختیار کو امر کہتے ہیں۔ غیر پر فعل کو شریعت میں امر کہتے ہیں، غیر پر فعل کو لازم کرنے کے اختیار کو امر کہتے ہیں۔ غیر پر فعل کو جو لازم کریں گے اس کو کیا کہیں گے؟ امر کہیں گے۔ وذکر بعض الائمۃ، اور ذکر کیا بعض ائمہ نے امر کو۔ علامہ سرخی علیہ رحمہ نے امر کے متعلق ایک عبارت پیش کی تھی، اس کے متعدد علماء اکرام نے متعدد مفاہیم بیان کیے۔ اس عبارت کے نا متعدد کافی سارے علماء اکرام نے کافی سارے مفہوم بیان کیے، لیکن صاحب کتاب نے 3 کو لیا ہے، صاحب کتاب نے 3 مفہوم کو لیا۔ اب ان 3 میں 2 تروید ہے اور ایک تصویب فرمائی، 2 میں تروید فرمائی اور ایک میں تصویب فرمائی، 2 میں تدریب فرمائی، تروید فرمائی اور ایک میں تصویب فرمائی۔ اور وہ عبارت یہ ہے، ان المراد بالامر یختص بہذا الصیغہ، یہ پہلا معنی، یہ کون سا معنی ہے؟ پہلا معنی ہے ان المراد بالامر یختص بہذا الصیغہ، پہلا معنی کہ مراد امر کے ساتھ خاص طور پر یہی سیگا، امر کے ساتھ مراد یہی سیگا ہے اور کوئی سیگا مراد ہو نہیں سکتا، کہ مراد امر کے ساتھ یہی سیگا ہے۔ امر جو ہوتا ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے، کس سے لیے آتا ہے؟ اسی سیگے یعنی افعل کے ساتھ یہ سیگا ہوگا اور وجوب کے لیے ہوگا، ورنہ حکم وجوبی نہ ہوگا۔ اگر اس سیگے کے ساتھ ہوگا، افعل سیگے کے ساتھ ہوگا تو امر وجوبی ہوگا، ورنہ امر وجوبی نہیں ہوگا۔ کہ عامر اور موجوب جو مامور ہوتے ہیں، عامر حکم دینے والا، مامور جس کو حکم دیا جا رہا ہے، وہ دونوں اسی افعل سیگے کے محتاج ہو گئے، افعل سیگے کے محتاج ہو گئے، کیونکہ وجوب کے لیے افعل سیگا، وجوب کے لیے افعل سیگے کے، اگر افعل امر کہے تو مخاطب پر عمل کرنا وجوب ہوگا، امر کرنا وجوب ہوگا۔ اگر افعل کہے گا تو عامر کہے گا تو مخاطب پر عمل کرنا وجوب ہوگا، اور مامور پر بھی تب عمل کرے گا جب افعل کا سیگا کہے گا۔ یعنی کہ پہلا سیگا مصنف نے جو قول بیان کیا ہے، اب عامر حکم دے گا تو مامور اس پر عمل کرے گا، عامر جب کہے گا کہ تو کر تو آگے مامور مخاطب وہ کرے گا، جب عامر کہے گا ہی نہیں تو وہ کرے گا کس طرح؟ تو کہتے ہیں کہ عامر اور مامور دونوں پر اس سیگے کا اطلاق ہونا واجب ہے، دونوں پر اس سیگے کا اطلاق ہونا واجب ہے۔ اور یہ سیگا جو ہے نا افعل سیگا آئے گا تو اس کا ہم رد کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے،
و استحال، اور یہ محال ہے، یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ یہ معنی لینا محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ازل سے متکلم ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ازل سے متکلم ہے، وہ اس کا کلام امر بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، وہ حکم دیتا بھی ہے اور واجب کرتا بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ازل سے متکلم ہے تو امر بھی ازل سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ازل سے متکلم ہے، حکم دے رہا ہے تو امر بھی ازل سے ہوگا۔ جب امر ازل سے ہوگا تو وجوب بھی ازل سے ہوگا، تو واجب بھی ازل سے ہوگا۔ تو اب اس میں کسی ایک کی نفی کرو گے، یعنی کہ یا امر کی نفی کرو گے یا پھر مخاطب کی نفی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص آئے گا۔ ذات میں کیا آئے گا؟ نقص آئے گا۔ افعال کے ذریعے کہو گے تو نقص آئے گا۔ تو اس سے پتا چلا کہ عامر کی طرف سے افعال کہنا واجب نہیں ہے، کیونکہ افعال جو ہے نا یہ مرکب ہے، یہ تو افعال اور اصوات سے مرکب ہے۔ افعال لفظ کہنا واجب نہیں ہے، افعال لفظ کہنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، محال ہے یہ کہ ہو اس کا معنی کہ امر کی حقیقت خاص طور پر اسی سیغے کے ساتھ ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متکلم ہے ازل سے ہمارے نزدیک، اور اس کا کلام امر نہیں ہوتا ہے اور اخبار اور استخبار ہوتا ہے، اور محال ہونا اس سیغے کے پائے جانے سے ازل میں ہونا محال ہے، کیونکہ یہ سیغہ تو بعد میں آیا ہے، امر اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہے۔ اور محال یہ بھی ہے کہ ہو اس کا معنی مراد، اور محال ہے یہ بھی کہ ہو اس کا معنی مراد امر کے ساتھ عامر کے لیے خاص طور پر اسی سیغے کے ساتھ۔ دوسرا معنی بیان کرتے ہیں کہ عامر خود محتاج ہے کسی بندے پر فعل کو واجب کرنے کے لیے اسی فعل کا۔ عامر خود محتاج ہے کسی فعل کو واجب کرنے کے لیے بندے پر، کہ بے شک مراد شریعت کے لیے عامر کے ساتھ واجب کرنا ہے فعل کو بندے پر واجب، یعنی کہ جو عامر ہوتا ہے وہ خود محتاج ہوتا ہے کسی بندے پر فعل کو واجب کرنے کے لیے اسی افعال کے ساتھ، یعنی کہ عامر کہتے ہیں حکم دینے والے کو۔ اب حکم دینے والا خود محتاج ہوتا ہے لفظ افعال کے ساتھ حکم دینے کا، کہ جب وہ افعال کے ساتھ ذکر نہ کرے گا تو مخاطب کو سمجھ نہیں آئے گی، مخاطب کو امر ملے گا نہیں، جب عمل ملے گا نہیں تو پھر وہ عمل کرے گا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خود جو عامر ہے وہ محتاج ہے کہ وہ افعال کے ساتھ ذکر کرے، اور یہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کہ عامر محتاج ہے افعال کا، اس کے بغیر وجوب نہیں ہو سکتا، افعال کے بغیر آپ کہتے ہیں وجوب نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ افعال ہے ہی نہیں پھر بھی عامر جو ہے نا مخاطب وہ پھر بھی عمل کر رہا ہے، افعال کا صیغہ ذکر ہی نہیں کیا پھر بھی جو ہے مخاطب وہ عمل کر رہا ہے۔ اس طرح کے شرعی مثالوں میں جب تک اسلام کی دعوت اور دلائل سمیع اور قرآن پاک کی آیت ہم تک نہ پہنچی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک نہ پہنچے ہو، انبیاء کرام ہم تک نہ پہنچے ہو، تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، ایمان قبول کرنا واجب ہے۔ جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو نہ بھیجتا تو عقل پر واجب ہوتا کہ وہ اپنی عقلوں سے اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، لہٰذا یہاں پر کوئی افعال وغیرہ نہیں ہے، افعال وغیرہ نہیں ہے، لیکن وجوب ثابت ہے کہ عقلوں پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، پھر بھی واجب حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ عامر لفظ افعال کا محتاج نہیں ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، بے شک مراد شارع کے لیے عامر کے ساتھ واجب ہے فعل بندے پر، افعال کہنا بندے پر، اور وہ معنی ابتلاء کا ہے ہمارے نزدیک، وہ کیا ہے؟ ابتلاء کا معنی ہے ہمارے نزدیک، اور تحقیق ثابت ہوتا ہے وجوب بغیر اس سیغے کے واجب ہوتا ہے، ثبوت نہیں ہوتا کہ واجب ہو ایمان اس پر کہ جب نہ تبلیغ کی ہو دعوت کی اور نہ ہی قرآن پاک وارد ہوا۔ تو فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر نہ ثابت ہوتے، اگر نہ مبعوث کرتا اللہ تعالیٰ رسولوں کو تو البتہ واجب ہوتا عقلوں پر
اس کی معرفت اس کی عقلوں کے ذریعے. پس معمول ہے یہ اس پر کہ مراد امر کے ساتھ خاص طور پر اسی سیغے کے ساتھ ہے بندے کی حق میں شریعت کی حق میں. یہاں سے تیسرا اور آخری معنی بیان کر رہے ہیں کہ مامور یعنی کہ بندہ خود محتاج ہوتا ہے اپنے آپ پر فعل کو واجب کرنے کا. بندہ خود محتاج ہوتا ہے فعل کو واجب کرنے کا. اسی افعل کا بندہ تب عمل کرے گا جب اس کو امر کے ساتھ حکم دیا جائے گا. یعنی کہ بندہ محتاج ہوتا ہے کہ اس کو افعال کے ذریعے حکم دینے کا عامر محتاج نہیں ہوتا. عامر محتاج نہیں ہوتا، بندہ محتاج ہوتا ہے اسی افعال کا. بندہ محتاج ہوتا ہے کہ جب اس کو اس کے ذریعے کہا جائے تو وہ عمل کرے، عامر محتاج نہیں ہوتا. یہی معنی صحیح ہے کہ یہی سیغہ یعنی کہ امر کا سیغہ ہوگا تو ہم پر ضروری ہوگا عمل کرنا. اگر امر کا سیغہ نہیں تو ہم پر اس کام کا کرنا ضروری نہیں. حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی بغیر امر کے ہو تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری نہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تین معنی ہیں، پہلے دو تو باطل ہے، آخری صحیح معنی ہے. اور آخری جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ مامور یعنی کہ بندہ خود محتاج ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر فعل کو واجب کرنے کا اسی افعال کا بندہ خود محتاج ہوتا ہے کہ اسی افعال کے ذریعے جب اس کو کہا جائے تو وہ خود پر افعال کے ذریعے واجب کر دے. ٹھیک ہے نا. اب بندہ محتاج ہو رہا ہے، عامر محتاج نہیں ہو رہا. حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہو، اگر وہ ویسے ہو تو وہ اس پر عمل کرنا واجب نہیں، امر کے ذریعے ہو تو واجب ہے عمل کرنا. ٹھیک ہے. حتیٰ لا یقول فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بمنزل اس کا قول افعلو کے، تو نہیں لازم ہوگا وجوب کا اعتقاد اس کے ساتھ. یعنی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل آئے تو پھر واجب ہوگا امر کا سیغے کے ساتھ، ورنہ واجب نہیں ہوگا. آگے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ائمہ کا اختلاف وہ ہم انشاءاللہ کل پیش کریں گے. آگے آپ نکالے کنز الدقائق. باب نکاح الرقیق کی غلام کے نکاح کا بیان. غلام آج کل ہے نہیں، اسی طرح ترجمے کرتا اور تھوڑی بات وضاحت کروں گا. ٹھیک ہے. غلام کے نکاح کا بیان نہیں ہے جائز. غلام کا نکاح کرنا اور لونڈی کا اور مکاتب کا اور مدبر کا اور ام ولد کا، مگر آقا کی اجازت کے ذریعے. آقا کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. بیع فی مہر، بیچا جائے گا مہر میں، یعنی کہ ان کو مہر میں بیچا جا سکتا ہے. اگر اجازت مل جائے تو ان کو مہر میں بیچا جا سکتا ہے. بس اگر نکاح کرے غلام اپنی آقا کی اجازت کے ساتھ اور کوشش کرے گا مدبر اور مکاتب، اور نہیں بیچا جائے گا ان کو، مدبر اور مکاتب کو بیچا نہیں جائے گا، وہ اپنی کوشش کرے گا، مہر ادا کرے گا، لیکن باقیوں کو بیچا جائے گا. اور اس کا طلاق رجی دینا اجازت ہے نکاح کے لیے موقوف، نہ کہ اس کی طلاق دینا. یعنی کہ نکاح کر لیا ہے، اب آقا کہے کہ طلاق اس کو رجی دے دے تو طلاق رجی دینا یہ اجازت ہے نکاح کرنے کی، نہ کہ آقا یہ کہے کہ طلاق دے دے. طلاق کا کہے تو پھر اجازت نہیں ہوگی. یا فارقہ، یا اس کو جدا کر دے، یا اس کو جدا کرنے میں بھی اجازت نہیں ہوگی. اور اذن نکاح کے ساتھ شامل ہوگی فاسد کی بھی. نکاح فاسد کو بھی شامل ہوگی، یعنی کہ نکاح کی اجازت دے دے تو یہ تمام نکاح کو شامل ہوگی، نکاح فاسد کو بھی شامل ہوگی. اگر شادی کرے غلام، اگر شادی کرے غلام معزون سے، عبد معزون نے کسی عورت سے نکاح کیا، اگر شادی کی عبد معزون نے کسی عورت تو صحیح ہے اس کا نکاح، اور برابر ہوگا قرض دار اس کے مہر میں، یعنی کہ ایک اس کا قرض دار ہے اور ایک مہر ہے تو وہ برابر ہوگا. جس طرح مہر میں قرض دار ہوتا ہے اس طرح قرض دار بھی قرض دار ہے. اور جس نے شادی کرائی اپنی لونڈی کی تو نہیں واجب ہوگا اس پر
شب باشی کرنا ضروری نہیں ہوگا، یعنی کہ جس نے اپنی لوڈی کی شادی کرائی تو اس کو ضروری نہیں ہوگا شب باشی کرنا ضروری نہیں، بس اس کی خدمت کرے گی لوڈی، خدمت لوڈی کرے گی، اور وطی کرنا اس کے مرد کا اگر اس کو موقع مل جائے تو وہ اس کی کیا کرے گا، اس سے وطی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، اور اپنے آقا اور باندی کو نکاح کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، والاؤ اور اپنے آقا اور باندی کو نکاح کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، اور ساکت ہو جائے گا مہر اپنی لوڈی کو قتل کرنے کے ساتھ وطی سے پہلے، یعنی کہ ابھی شادی ہو گئی ہے، وطی نہیں کی، لوڈی تھی، آقا قتل کر دے تو مہر بھی ساکت ہو جائے گا، نہ کہ آزاد کو قتل کرنے کے ساتھ، اگر آزاد کو قتل کر دے تو پھر مہر ثابت نہیں ہوگا بذات خود، اس سے پہلے وطی سے پہلے اگر آزاد سے شادی کرے، آزاد کو کوئی بندہ قتل کر دے تو مہر ادا کرنا پڑے گا وطی سے پہلے، اور اجازت ہے ازل سے، ازل کے سلسلے میں اجازت باندی کے آقا کی ہے، ازل کے سلسلے میں اجازت باندی کے آقا کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، ترکیب نکالا کرے، عبارت نکالا کرے، ٹھیک ہے، بڑا سنت